وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید، پہلا پارہ سورہ البقرہ مبارکہ، آیت نمبر 65 اور 66 کا درس قرآن اسلامی جمہوریہ پاکستان، صوبہ پنجاب، ضلع ساہیوال، مڈالی شریف کی جامع مسجد سے ہر روز نماز فجر کے بعد درس قرآن نشر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے بارے میں سرکشی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے انہیں کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت۔ آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو 70,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے کا، اور اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ چھٹے پارے کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد، کہ داؤد علیہ السلام کی زبان پر بنی اسرائیل کے اس گروہ پر لعنت کی گئی۔ وہ لعنت یہی تھی جو ہمارے آج سبق کا موضوع ہے۔ یہ جگہ تھا مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان، سمندر کی ساحلی پٹی کے اوپر ایک شہر تھا جس کا نام تھا ایلا۔ ایلا شہر والوں کے لیے حکم پروردگار یہ تھا کہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ ہفتے کے دن بنے 6، اور جمعے کے بعد جب آئے گا نا ہفتہ، عربی میں یوم السبت کہتے ہیں، ہفتے کا دن، جمعے کے بعد اتوار سے پہلے، جب یوم سبت طلوع ہو جائے تو یہ تمہارے لیے عبادت کا دن ہے۔ جیسا کہ عیسائیوں کو ملا اتوار، یہودیوں کو ملا ہفتہ، اور ہم اہل اسلام کو چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام صاحب خیر ہیں تو آپ کی امت کو کہا گیا کنتم امتن خیر امتن، حضور کی امت خیر ہے تو خیر والی امت کے لیے خیر و برکت والا جمعۃ المبارک منتخب کیا گیا۔
اور ہفتے والوں کا ہفتہ، جمعے والوں کا جمعہ، لیکن اس میں بھی فرق ہے۔ ان کے لیے پورا دن، ہمارے لیے پورا دن جمعے کا نہیں، پہلے بھی کام کرو۔ ہاں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان آ جائے تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، دوڑو۔ وذروا البیع، اور اپنا کاروبار بند کر دو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز جمعہ ادا ہو چکے، فانتشروا فی الارض، تم پھر زمین میں بکھر جاؤ، جو جہاں ہے جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ جی، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ یہ بھی امت مصطفیٰ کے لیے عبادت ہے، رزق حلال بھی عبادت بنا دیا گیا۔ تو ہفتے کے دن ان کے لیے ممانت تھی کہ تم نے کوئی کاروبار، کوئی شکار نہیں کرنا، لیکن خدا کی عجیب حکمتیں ہیں کہ اتوار سے لے کر جمعے تک دریا میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھیں جتنی صرف ہفتے کے دن آتی تھی۔ یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ اب بنی اسرائیل 3 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک وہ تھے جو نہیں رکتے تھے، ہفتے کے دن لانگڑ نکال کے نا، وہ کہتے تھے کام ہی آ جائے، ہفتے اتوار سے لے کر جمعے تک آتی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا، ہم جال لگا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ مچھیرے تھے وہ، بال لگا کر تو مچھلیاں آتی نہیں، کوئی اکا دکا آ بھی گئی تو کیا ہے۔ لیکن جو ہی ہفتے کا دن طلوع ہوتا ہے تو غولوں کے غول، تعجب ہوتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ اتنا پانی نہیں ہوتا تھا جتنی مچھلیاں آ جاتی تھی ہفتے کے دن، اتنا پانی نہیں ہوتا تھا جتنی کثرت سے مچھلیاں آ جاتی تھیں۔ تو اب ان کو مچھلیاں دیکھ کر منہ میں رال ٹپکنے لگتی تھی۔ اگر اللہ انہیں توفیق دیتا کہ وہ ہفتے کے دن شکار کرنا چھوڑ دیتے، پوری قوم اس پر لگ جاتی کہ ہمیں مل جائے گا جی سونا، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس بات پہ لگ جاتے نا تو میرا ایمان ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں آنا بند ہو جاتی، اور اتوار سے لے کر جمعے تک اتنی مچھلیاں آتی کہ وہ سارا خاندان جو تھا وہ امیر ہو جاتا، تجارت کرتا، اور عالمی سطح پر وہ مچھلی کی جو اپنے تجارت کرتے۔ لیکن بے صبرے کا علاج کیا ہے؟ خدا تعالیٰ تو پتھر کے سینے میں کیڑے کو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں 21واں پارہ 2 رکوع، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندو روزی کا فکر نہ کیا کرو۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق فراہم کرنا میں خدا نے اپنے ذمہ کرم پر فرض کر لیا ہے۔ میں جو پالن ہار ہوں، میں نے جو تخلیق کیا، بنایا، تو رزق بھی میں نے، الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ تمہیں رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ، کتنے جاندار ہیں جو دریاؤں کے کناروں پر اگے ہوئے درختوں کے اوپر گھونسلہ بناتے ہیں اور رہتے ہیں، باغوں میں رہتے ہیں، جی نہروں کے کنارے درختوں پر رہتے ہیں، لیکن وہ پیٹ خالی پرواز بھرتے ہیں، آبادیوں میں آتے ہیں تو شام کو پیٹ بھر کے واپس اپنے گھونسلوں میں۔ اے حضرت انسان، تو ایک کوے سے بھی گیا گزرا ہے، تو ایک کبوتر سے بھی گیا گزرا ہے، ایک چڑیا سے بھی گیا گزرا ہے۔ ان کو رزق کا کوئی فکر نہیں، وہ جدھر بھی منہ کر کے اڑتے ہیں اللہ ان کو رزق عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو
تو بنی اسرائیل اگر ایسا کرتے تو یقین جانیے ایسا ہوتا۔ اب اگر آپ مثال چاہیں تو میں مثال دیتا ہوں۔ اصحاب بدر اس کی بڑی عظیم مثال ہے کہ جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، تیر نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، فوج نہیں ہے، پانی نہیں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن دنیا کی بہت بڑی طاقت سے اللہ کے حکم سے ٹکرا گئے تو فتح اصحاب مصطفیٰ کو ہی جی اللہ کے حکم کے آگے۔ ورنہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ موسم بھی نہایت گرم ہو اور روزہ بھی رکھا ہو، پانی پاس شام افطاری کے لیے بھی نہ ہو جی، گھوڑے نہ ہوں، تلواریں نہ ہوں، تیر نہ ہو، تفنگ نہ ہو، اور بیٹھنے کو جگہ بھی نہ ہو۔ میدان بدر میں ایسا تھا، بیٹھنے کے لیے خیمہ لگانے کی حضور جگہ نہیں تھی، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ چل پڑے تو فرمایا تم میرے ہو جاؤ تو میں تمہارا ہو جاؤں۔ تم جب میرے ہو جاؤ، آج بھی ہو، اقبال تو بڑی پیاری بات کر گیا رحمت اللہ علیہ، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا جی۔ آج تو ابراہیم کا ایمان لے کر چل پڑ، انشاءاللہ تیرے راستے آسان ہو جائیں گے، نار نمرود گلزار ہو جائے گی جی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ بے صبرے نکلے، انہوں نے یہ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ یہ دھڑلے سے مچھلیاں پکڑتے تھے، بزرگوں کی ایک نہیں سنتے تھے، کوئی منع کرتا تھا ان کو گالیاں نکالتے تھے، چلو جی چلو تم اپنا کام کرو جی، تم نہ کرو شکار، ہم تو کریں گے۔ ایک تو یہ لوگ تھے دھڑلے سے گناہ کرنے والے، اور دوسرے تھے جو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ تیسرا گروہ جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو سختی سے منع کرتے رہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان 3 گروہوں سے صرف یہ گروہ بچا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا تھا، خود بھی برائی نہیں کرتے تھے، خدا کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور نافرمانی کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف یہ لوگ بچے، اور جو صوفی لوگ تھے نا کہ نہیں جی ہم تو اپنے ذکر و فکر میں ہیں، وہ کرتے ہیں تو کریں جی، ہم کیا کریں، ہم تو ان کو منع نہیں کرتے، بھئی ہم نہیں پکڑتے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو مچھلیاں پکڑنے والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اور جو ان کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے وہ بھی عذاب اللہ تعالیٰ کی عذاب میں۔ اس لیے حکم ہوا کہ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، جس طرح نیک کام کرنا ضروری ہے اس طرح برے کام سے روکنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب کیا ہوا، منع کرنے کے باوجود ان تینوں گروہوں کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ نامے پارے کے وسط میں آئے گا، وہاں پورا ان کو بتایا گیا کہ یہ گروہ یہ کرتا تھا، یہ گروہ منع کرتے تھے، یہ گروہ۔ تو جب عذاب آیا تو عذاب کیا آیا؟